من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے پہلے جو لوگ گزرے جنہوں نے نبیوں کی نافرمانیاں کیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی پکڑا اور آخرت کی پکڑ تو ہے ہی، تو ان کا بیان ہے۔ ان کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اگر تم بھی ان لوگوں کی طرح اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے، شیاطین کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تمہیں بھی دنیا میں پکڑ سکتا ہے، آخرت کا عذاب تو ان گمراہوں کے لیے ہے ہی۔ فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو اللہ کے حکم سے وہ نکل چکیں، یعنی اللہ کے حکم کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کے رسول کو نہیں مانا، رسولوں کے حکم سے وہ باہر آ گئے، یعنی جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی جو اللہ کے احکامات لے کر آئے تھے، جیسے نوح کی قوم ہے، لوط کی قوم ہے، صالح کی قوم ہے یا دوسرے ہیں۔ فحاسبناها حسابا شدیدا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کا حساب لیا، سختی سے ان سے حساب لیا، یعنی ان کو ہم نے پکڑا، سختی سے پکڑا۔ وعذبناها عذابا نکرا، ان کو ایسا عذاب دیا جو ان کے لیے اجنبی تھا وہ عذاب۔ مثلا کسی کو طوفان سیلاب کا عذاب دیا، کسی کو ہواؤں کے طوفان کا عذاب دیا، کسی کو پتھراؤ کا عذاب دیا، تو مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھے، ان کے لیے نئے تھے۔ فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا، پھر انہوں نے چکھ لیا اپنے کرتوتوں کی سزا انہوں نے چکھ لی، یعنی عذاب کو چکھ لیا جو اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ وکان عاقبۃ امرها خسرا، ان کے کاموں کا آخری نتیجہ نقصان کا نکلا، یعنی دنیا میں بھی انہوں نے نقصان اٹھایا جو عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب، یعنی جہنم کا عذاب۔ یہ تو ہوا دنیاوی پکڑ، اور جہنم کی پکڑ اس کے بعد ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پھر ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے اے عقل مندو، جو عقل مند ہیں یعنی اللہ سے ڈرو۔ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے احکامات لے کر آیا ہے، تو تم ان پر عمل کرو اور ان کو مان لو، اللہ سے ڈرو۔ الذین آمنوا، عقل مند وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق ہم نے اتاری تم پر یہ نصیحت، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک قسم کی نصیحت ہے اور لوگوں کے لیے، تاکہ اس کو سن کر پڑھ کر وہ صحیح راستہ اختیار کریں اور گناہوں سے بچیں۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا، اور یہ جو رسول ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے اور وہ کھول کر تمہیں بتاتا ہے تاکہ ایمانداروں کو نکالے اور جنہوں نے بھلے کام کیے، اچھے کام کیے، یعنی نیک اعمال کیے، ان کو اندھیروں سے نکالے
اور روشنی کی طرف لے جائے، یعنی گمراہی کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، منافقت کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، ان گناہوں اور شرک و کفر کے اندھیرے سے نکال کر تمہیں ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا ابدا، اور جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اچھے صالح اعمال کیے تو اللہ ان کو باغوں میں داخل کریں گے، وہ باغ کہ جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ ذکرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اور خوبصورت رزق دیا، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی جنت میں۔ یہ جنت میں جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ جنتیوں کو ملیں گی، وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا عذاب گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔